السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو باتیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں ہم ان کے مطابق عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ہم ان کے مطابق عمل کریں، اور جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے ہم ان کی تصدیق کریں۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارکان اسلام کے متعلق، ارکان ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق، قیامت کے متعلق، قیامت کے علامات کے تعلق سے سوال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ اس میں جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ عمل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ارکان ایمان ہیں جو 6 ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں، اور 6ٹھی چیز دوسری آیت میں بیان فرمائی ہے، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، تقدیر سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی ہم نے تقدیر بنائی ہے۔ تو ارکان ایمان کی دلیل اللہ کے قرآن میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایمان کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ رہا ہے، وہ شمول صحابہ، تابعین اور ہمارے ائمہ، اور اس باب میں کون کون سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی لغوی تعریف یہ ہے التصدیق۔ ایمان کا لغوی معنی التصدیق، تصدیق کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اسی معنی میں یہ آیت بیان فرمائی، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے والد، اے ہمارے باپ، ہم گئے کھیلنے کودنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کو چونکہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، سامان کے پاس چھوڑ دیا، وہ سامان کی نگرانی کریں گے، بھیڑیا آیا ان کو کھا گیا۔ اب وہ کہہ کیا رہے ہیں، لفظ جو استعمال کیا اللہ نے وہی لفظ یہاں بیان کیا، وما انت بمؤمن لنا۔ اے ہمارے والد، ہم آپ کو یہ خبر تو دے رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، ثبوت بھی دکھا رہے ہیں، دیکھو ان کی قمیص ہے جو خون آلود ہے۔ اب کوئی بھی عقل مند ان سے پوچھ سکتا تھا، بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا لیکن کپڑا پھٹا کہیں سے نہیں ہے، کیسے بھیڑیا کھا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سچ نہیں بول رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اس میں جو لفظ آیا ہوا ہے، لفظ مومن آیا، وما انت بمؤمن لنا، یہ تصدیق کے معنی میں ہے۔ اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے اقرار کرنا یا اعتراف کرنا، دل سے کسی چیز کو مان لینا، اعتراف کر لینا یا اقرار کر لینا۔
اب اس کی جو شرعی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، والعمل بالارکان، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ زبان سے اقرار کرنا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، جو میں نے زبان سے کہا ہے میرے دل میں بھی وہی بات ہے، اور اسی کے مطابق ساری زندگی گزارنا، اسی کے مطابق عمل کرنا۔ اطاعت کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ اصطلاحی تعریف ہے ایمان کی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ تنہا زبان سے اقرار کرنا کلمے کا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر تنہا زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی منافقین تھے ان سب کو مومن کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کلمے کا اقرار تو کیا تھا، مسجد میں بھی آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور کہتے بھی تھے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا پردہ چاک کیا کہ یہ منافق ہیں۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں دوہرا عذاب ہوگا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ باتیں منافقوں کے تعلق سے بیان فرمائی۔ تو تنہا زبان سے کلمے کا اقرار ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ دل سے تصدیق نہ ہو، اور تنہا دل سے تصدیق کر لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ زبان سے اقرار نہ ہو۔ اگر تنہا دل سے تصدیق کرنا ایمان کے لیے کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مومن کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو مانتے تھے میرا بھتیجا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جو انسان لوگوں کے بارے میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو وہ اعتراف کرتے تھے میرا بھتیجا جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ دفاع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخری وقت میں، مرض الموت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، کان میں کہا اے میرے چچا میرے کان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، وہ حاج جو لکہ بی عند اللہ یوم القیامہ، میں آپ کے لیے قیامت کے دن حجت بن جاؤں گا، بس ایک مرتبہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ ان کا جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کلمے کا اقرار انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کیا۔ ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی اخترت النار علی العار، میں نے جہنم کو آر پر ترجیح دے دی ہے۔ آر کیا ہے؟ سارا عرب کہے گا یہ عبد المطلب بوڑھا ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا دھرم اپنا دین تبدیل کر لیا، میں نے جہنم کو آر پر ترجیح دی ہے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوا فی دحداح من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر انگاروں کی ان کے پاؤں میں جوتی پہنا دی گئی ہے، دوسری روایت میں آتا ہے اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہے، یہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کسی کو ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بھیانک عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جہنم میں ان کو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو دل سے اعتراف ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ زبان سے کلمے کا اقرار نہ ہو، اور اسی کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مسجد سے نکلنے کے بعد ہم خانقاہوں میں درگاہوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سجدے بھی کر لیتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھا لیتے ہیں، ان سے مدد بھی مانگ لیتے ہیں، ان کے پاس دعائی بھی دے لیتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں چڑھانے کی ہم چڑھا آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی مددگار ہیں۔ اب یہ سارے امور عبادات ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں۔ مسجد میں آ کر کے نماز کے اندر اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد، وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت میں شرک۔ مسجد میں نماز کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہاں جا کر کے بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی۔ یہاں سے مدینہ جانے کے بعد یہ قوالی ہم پڑھنے لگتے ہیں، تیرے در سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جھولی بھر کے ہی جائیں گے یہاں سے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہاں مسجد میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو اقرار کیا ہے عمل اس کے خلاف ہے، عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کلمے کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یزید و بالطاعہ، اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی آیتیں ہیں جن میں بیان فرمایا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جن لوگوں نے ہدایت اختیار کیا اللہ رب العالمین ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے ہدایت میں زیادتی کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومنوں کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ایمان کے اضافے کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، ونحن فتیان حزاورہ، ہم نوخیز نوجوان ہوتے تھے، فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، تو ہم نے قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان سیکھ لیا۔ فلما تعلمنا القرآن ازددنا به ایمانا، جب ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ اس حدیث میں بھی صحابی نے اقرار کیا کہ ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، نافرمانی کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جس طریقے سے موبائل کی بیٹری چارج اگر نہ کی جائے تو وہ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ایمان کی بیٹری بھی بڑھتی رہتی ہے جب ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ جب برائی کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ اسی کالے پن کو اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو برائی کا عمل کرتے رہے ہیں یہ لوگ، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے دل پر زنگ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے زنگ آلود کوئی بھی لوہے کی چیز ہو سڑی ہوئی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب لوگ برا عمل کرتے ہیں تو ان کے دل اسی طریقے سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص اپنے سامنے برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کو منع کرے، ومن لم یستطع فبقلبہ، جو شخص زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، تو اپنے دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ، یہ کمزور ترین ایمان والا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کمزور ترین ایمان والا وہ ہے جو صرف اپنے دل میں کسی چیز کو برا جانتا ہے اور آنکھ بچا کر نکل جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے کامل ترین اکمل، دوسرا ہوتا ہے کامل، اور تیسرا ہوتا ہے اضعف، ضعیف کے بعد اضعف، کمزور بھی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ان حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضعف بھی استعمال کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے تھے، اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہ، کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو تنہا، ابو بکر کے ایمان کو، ابو بکر صدیق کے ایمان کو تنہا موازنہ کیا جائے ساری زمین کے لوگوں کے ایمان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان راجح پڑ جائے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ آیات اور احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو اعمال ایمان میں، ایمان کے مسمى میں داخل ہے، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ایمان کے مسمى میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا لیضیع ایمانکم،
اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر ایمان جو کہا گیا ہے دراصل وہ نماز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کے ہی حکم سے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی گئی تھی، پھر اس کے بعد قبلے کی تحویل کا حکم آیا، اس کے بعد نماز ہی کی حالت میں قبلتین کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی جانب اپنا رخ کیا۔ تو اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو بیت المقدس کی جانب اتنے مہینے نماز پڑھی ہے وہ ہمارا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا وہ بھی رسول کا حکم تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ اب قبلہ جب تحویل ہوا ہے یہ بھی اللہ کا حکم رسول کے حکم کے مطابق ہی ہے۔ تو رسول کے حکم کی جب اطاعت کی جائے تو اللہ ایمان کو، عملوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کے مسمى میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے الحلیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع المفسرون علی انہ اراد صلاتکم الی بیت المقدس فثبت ان الصلاة ایمان واذا ثبت ذلك فکل طاعت ایمان۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر اطاعت کا کام ایمان ہے۔ اب اعمال ایمان کے مسمى میں داخل ہے۔ اس کی ایک اور دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ابو القیس سے کہا تھا اتدرون ما الایمان باللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تؤدوا خمس ما غنمتم، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، کلمے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جو ارکان اسلام ہے۔ اب یہ جو ارکان اسلام ہے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق عمل سے ہے، نماز قائم کرنا عمل ہے، زکوٰۃ دینا مالی عمل ہے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ دل کی تصدیق کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، ہر حال میں زبان سے جہاں اقرار کرنا دل سے تصدیق بھی کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اعمال کو بھی بیان فرمایا اور اعمال جوارح کو بھی بیان فرمایا، اور اس کو تعبیر کیا کس لفظ سے؟ عمل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ ایک اور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ بھی ہے فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل ترین ایمان لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا ایمان راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ تو ان روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کے مسمى میں داخل ہیں۔ امام ابن مندہ کہتے ہیں فجعل الایمان شعبا بعضها باللسان والشفتین وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح۔ امام عبد الرزاق الصنعانی کہتے ہیں سمعت من ادرکت من شیوخنا واصحابنا یقولون الایمان قول وعمل یزید وینقص۔ الولید ابن مسلم کہتے ہیں سمعت الاوزاعی ومالک ابن انس وسعید ابن عبد العزیز التنوخی الدمشقی ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع 70 رجلا من التابعین وأئمة المسلمین وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منها الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية۔ امام بخاری کہتے ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار فما رأيت احدا منهم يختلف في ان الایمان قول وعمل يزيد وينقص۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں سألت ابی وابا زرعة عن مذهب اہل السنة وما ادرك عليه من العلماء في جميع الامصار وما يعتقدان من ذلك فقال ادركنا العلماء
في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. اتنے علماء کا اقوال میں نے کیوں آپ کو سنایا ہے؟ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ ہیں، ان سب کا بیان موجود ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اب جو لوگ ایمان کے باب میں گمراہ ہوئے ان کا کہنا کیا ہے؟ جو لوگ گمراہ ہوئے ان کا نام مرجئہ ہے. مرجئہ، ارجاء کسے کہتے ہیں؟ ارجاء کہتے ہیں اخراج العمل عن مسمى الایمان، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. مرجئہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان جامد ہے، یعنی جب ایک مرتبہ انسان نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کا ایمان مکمل ہے. اسی وجہ سے بعض عقیدے کی کتابوں میں یہ عبارت ملتی ہے ایمانی کا ایمان جبریل، میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے. یعنی جس انسان نے ایک مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ساری زندگی وہ مومن ہی رہے گا، اس کی ایمان کی بیٹری ہمیشہ فل رہے گی، کبھی کمی نہیں ہوگی. اب جو عمل کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب اس عقیدے کو لے لیا جائے اور عام مسلمانوں کو دیکھا جائے تو عام مسلمان اسی پر نظر آ رہا ہے. اپنا نام مسلمان رکھے ہوئے ہیں لیکن عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے بیان کردہ عقیدے کے خلاف ہے ان کا یہ عمل اور ان کا یہ قول. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. غزوہ احزاب سن 5 ہجری کے تعلق سے اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے جب مومنوں نے احزاب کو یعنی جتھوں کو دیکھ لیا، مشرکین 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آ گئے تھے. اللہ کے نبی نے خندق کھدوائی تھی تو اسی کی جانب اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا. جب مومنوں نے دیکھ لیا احزاب کو، ان جتھوں کو، تو ان لوگوں نے کہا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے وعدہ کر رکھا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے صحیح کہا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اب انہوں نے تصدیق کی تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو جو وہاں موجود تھے ان کا ایمان اور زیادہ راسخ ہو گیا اور زیادہ پختہ ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے وعدہ کر رکھا تھا کہ مومنوں کی اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا، مومنوں کی مدد آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مومن اپنے ایمان میں متفاوت ہے، ہر ایمان والا ایک جیسا نہیں ہے. ابوبکر صدیق کا ایمان دوسرے کی طرح نہیں ہے، عمر فاروق کا جو ایمان ہے دوسرے کی طرح نہیں ہے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس گلی سے جاتے تھے اگر شیطان اس گلی سے آتا بھی تھا تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا. اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابوبکر صدیق کا ایمان ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کے مقابلے میں رکھا جائے تو ایمان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھاری پڑ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ عام مومنوں کی طرح نہیں ہے. فرشتوں کا جو ایمان اللہ رب العالمین پر ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. مرجئہ صرف ہم نے لفظ استعمال کیا. مرجئہ کے 4 گروپ بنتے ہیں. پہلا گروپ یہ ہے جن کو ہم جہمیہ کہتے ہیں اور یہ غالی قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کے رسول کو پہچان لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، بس صرف پہچان لینا. تو جو جہمیہ ہے، جہمیہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کی معرفت ہی ایمان کے لیے کافی ہے. ان کے نزدیک جو کفر ہے، کفر صرف جہالت کا نام ہے، یعنی وہ اللہ کو نہ پہچان سکا نہ رسول کو پہچان سکا. اس کے اندر ملحد بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتے، رسول کو بھی نہیں پہچانتے اور نہ ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرنے کے ساتھ بلکہ وہ انکار کرتے ہیں. تسلیم بھی نہیں کرتے بلکہ وہ انکار کرتے ہیں. تو یہ مرجئہ ہے. مرجئہ کی پہلی قسم ہے جہمیہ. صرف معرفت کافل نہیں ہے اللہ رب العالمین کی. اگر تنہا اللہ رب العالمین کی معرفت کافی ہوتی تو ابلیس کو پھر مومن کہنا چاہیے،
کیونکہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. ابلیس نے کیا کہا؟ رب، اے میرے رب. اپنے رب کو پہچانتا ابلیس، اس وجہ سے اس نے کہا نا میرے رب. تو کیا ابلیس کو مومن کہا جائے؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العالمین کو اس نے چیلنج کیا کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے راہ راست سے تو بھٹکا دیا، اب میں تیرے سارے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا. جبکہ ابلیس مومن نہیں ہے. اگر تنہا معرفت اللہ رب العالمین کی ایمان کے لیے کافی ہو جائے تو فرعون کو بھی پھر مومن کہنا چاہیے، کیونکہ فرعون نے کہا تھا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. تو فرعون کو اللہ کی معرفت حاصل تھی. اسی طریقے سے اہل قریش میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو معرفت حاصل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معرفت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا. تو ان لوگوں کا قول باطل ہے جنہوں نے کہا کہ صرف اعتراف کر لینا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ایمان کے لیے کافی ہے. دوسرا فرقہ کرامیہ ہے. یہ محمد بن کرام کے پیروکار ہیں جن کا انتقال 255 ہجری میں ہوا. محمد بن کرام یہ سجستان کا رہنے والا تھا، نیساپور میں جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے وہاں یہ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد اس کو 8 سال اسی گمراہی کی وجہ سے قید ہوئی. پھر وہ قید سے نکلا ہے تو بیت المقدس چلا گیا، پھر ملک شام چلا گیا، پھر ملک شام میں ان کی وفات ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے. ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے، یعنی ایک مرتبہ کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بس ساری عمر وہ مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اس قول کی وجہ سے دل سے تصدیق کرنا یہ بھی خارج کیا اور عمل کرنا یہ بھی خارج کر دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ گمراہی ہے. تیسرا فرقہ ہے اشاعرہ. اشاعرہ یہ ابو الحسن علی ابن اسماعیل الاشعری کے پیروکار ہیں جن کی ولادت 260 ہجری میں بصرہ کے اندر ہوئی. پھر یہ بغداد منتقل ہو گئے. ان کے والد سنی مسلمان تھے. بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی ماں نے معتزلہ کے جو امام ابو علی الجبائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، ان کی ماں نے ابو علی الجبائی سے شادی کر لی. اب ان کے پاس ابو الحسن الاشعری کی پرورش ہوئی تو 40 سال تک یہ معتزلی رہے. ابو الحسن اشعری 40 سال تک معتزلی رہے. معتزلہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. اور اسی سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بغداد کے اندر کافی زد و کوب کیا گیا تھا، مارا پیٹا گیا تھا اور لوگوں سے اقرار زبردستی کی گئی تھی کہو کہ قرآن مخلوق ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو اس زمانے میں رونما ہوا. تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ 40 سال تک وہ معتزلی رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے تراجع اختیار کر لیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ معتزلہ کے اندر بہت ساری گمراہیاں ہیں، بہت سارے تناقضات ہیں، بہت سارے غلطیاں ہیں. تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. اب دیکھا کہ ابن کلاب یہ عبداللہ بن سعید بن کلاب القطان ہے، بصرہ کا رہنے والا. ان کی وفات 241 ہجری میں ہوئی. پھر انہوں نے ابو الحسن الاشعری نے ابن کلاب کے مذہب کو اختیار کر لیا اور معتزلہ پر رد کرنے لگے. لیکن آگے چل کر کے ان کو احساس ہوا کہ اس کے اندر بھی گمراہی ہے، کیونکہ ابن کلاب وغیرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے یہ کلام نفسی ہے. کلام نفسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جی میں کلام کیا، صوت اور حرف کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کیا. اسی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام کے منکر ہیں اور معتزلہ کے موافق ہو گئے. تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے ابن کلاب کے مذہب کو اختیار کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی خیر بات کر دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا. تیسرا مرحلہ آیا، انہوں نے اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کو اقرار کیا جس پر امام احمد بن حنبل اور دیگر ہمارے ائمہ جو کرام تھے ان کے مذہب کو اختیار کیا اور ساری زندگی اسی پر رہے. اور انہوں نے اس سلسلے میں کتاب لکھی الابانہ عن شریعت الدیانہ. اس کے اندر ان کے سارے تراجعات موجود ہیں.
لیکن چونکہ ان کی کنورٹنگ جو ہے کئی مرتبہ ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں غلطیاں تھوڑی بہت رہ گئی تھیں جو ان کے اندر موجود تھیں۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان الایمان ہو تصدیق القلب و معرفت ہو، ایمان صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، رسول کی معرفت حاصل ہوگی، دل سے تصدیق کر لیا اللہ اور اس کے رسول کو تو مومن ہو گیا۔ انہوں نے زبان سے اقرار کرنا یہ بھی خارج کر دیا اور عمل کو بھی ایمان سے خارج قرار دیا۔ اسی پر عام اشاعرہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا جو قول ہے ہمیں ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے، کیونکہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا۔ یہ جو اشاعرہ ہیں اللہ رب العالمین کی صرف 7 صفات کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفتیں صفاتی نام ہیں، یہ صرف 7 صفتوں کو مانتے ہیں: السمع، البصر، الحیاء، العلم، القدرہ، الارادہ، الکلام۔ یہ 7 صفات کو مانتے ہیں، بقیہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفتیں ہیں سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی کچھ خبری صفتیں ہیں ان کو بھی مانا ہوا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہو ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کون سی چیز مانے ہوئی کہ تو اس کا سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بیدی اللہ رب العالمین کا، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو یہ اللہ کے ہاتھ کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے چہرے کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے چہرے کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے قدم کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جہنم شکوہ کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے اندر تو بندوں کو ٹھوسے جا رہا ہے، اس میں جگہ ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اپنا قدم ظاہر کرتا ہے اور جہنم کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو اس میں اتنی جگہ بن جاتی جتنی پہلے تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا قدم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ساق بھی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ رب العالمین کی ساق یعنی پنڈلی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خبری صفتوں کو مانتے ہیں، بقیہ جتنے بھی صفات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے مذہب کا جو انتشار ہوا ہے سلجوقی دور حکومت میں، سلجوقی دور حکومت میں نظام الملک الطوسی نے اس کو پروان چڑھایا اور بغداد میں اس کو رواج دیا گیا، پھر وہاں سے نور الدین زنگی وغیرہ ہیں اور اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی وغیرہ ہیں، وہ سب اشاعرہ تھے۔ چوتھا فرقہ ہے الماتریدیہ، ماتریدی ہیں۔ یہ ابو منصور محمد بن منصور الماتریدی السمرقندی کے ماننے والے، جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ بھی ابن کلاب کے مذہب سے متاثر ہوئے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی 8 صفتوں کو مانتے ہیں: السمع والبصر، الحیاء، العلم، القدرہ، الارادہ، الکلام، التکوین۔ تکوین سے ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفات جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تخلیق کرنا لازمت ہے۔ اللہ رب العالمین تخلیق کرتا ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو زندگی دیتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو موت دیتا ہے۔ وہ اس کے قائل ہیں، بقیہ کے وہ لوگ منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے علو کو مانتے ہیں، صفت استوا کو مانتے ہیں، اور خبری جو صفات ہیں جیسے وجہ ہے، ید ہے، تو اس کا ماتریدیہ انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی وجہ کو انکار کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ثابت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس کو ثابت مانا ہے۔ تو یہ 4 فرقے ہیں جو مرجئہ کے تحت آتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر مرجئۃ الفقہاء بھی شامل ہیں، ان کا بھی کہنا وہی ہے جو مرجئہ کا ہے۔ تو ان کے عقیدوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور وہی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جس پر صحابہ اور تابعین اور ہمارے ائمہ اور محدثین تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔